وسلم کی اتباع، کہ اس میں سب سے اہم چیز کہ نماز ہے۔ کیوں کہ اسی میں تو کامیابی ہے، اسی میں تو مسئلوں کا حل ہے، اسی میں تو کاموں کا بننا چھپا ہوا ہے۔ توبہ توبہ، جس نماز میں کاموں کا بننا چھپا ہوا ہے، آج لوگ سمجھ رہے ہیں میں نماز پڑھنے جاؤں گا میری دکان کا حرج ہو جائے، میرے کاموں کا حرج ہو جائے۔ اوہو، آج رزق کی تلاش ہے اور رزاق کی نافرمانی ہے۔ چاندنی رات ہو تو تالاب میں چاند نظر آتا ہے، حالانکہ چاند تو اوپر آسمان پہ، یہ تالاب میں کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ عکس ہے، حقیقت نہیں ہے، یہ عکس ہے۔ اگر کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے چاند کو پکڑنے کے لیے، لوگ کہیں گے بے وقوف ہے، احمق ہے، دیوانہ ہے۔ آج رزق دکان میں نظر آ رہا ہے، دفتر میں نظر آ رہا ہے، کاروبار میں نظر آ رہا ہے، ملازمت میں نظر آ رہا ہے، زمینداری میں نظر آ رہا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں، تمہارا رزق تو اب فجر پڑے بغیر جو دکان پہ جائے، اس کو کیا ہے؟ رزق کی تلاش ہے، رزاق کی نافرمانی ہے۔ یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ تالاب میں۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی بھائی، نماز، ہاں ڈاکٹر صاحب نماز، وزیر صاحب نماز، صدر صاحب نماز، جج صاحب نماز۔ وزیر اعظم بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کا بھی وزیر اعظم بن گیا، کوئی ایم ایل اے بن گیا، جج بن گیا، جنرل بن گیا، جو بھی بن گیا، باپ کا کیا ہے؟ باپ کا کیا ہے بھائی؟ بیٹا ہے۔ آدمی کچھ بھی بن جائے، اللہ کا کیا ہے؟ بندہ ہے۔ اللہ کا کیا ہے؟ بندگی کا اظہار، یہ نماز ہے۔ بندگی کا اظہار، یہ نماز ہے۔ اب جو اذان سن کے نماز کو نہیں گیا، توبہ توبہ، یہ اللہ کو اکڑ دکھا رہا۔ کہتے ہیں سب سے بڑا متکبر کافر ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے، اور مسلمانوں میں سب سے بڑا متکبر بے نمازی ہے جو 5 وقت اللہ سے ٹکر لیتا ہے۔ تو مسیح نے کیا کہا؟ حی علی الفلاح، آجو کامیابی کی طرف، اس میں تمہارے کاموں کا بننا چھپا ہوا ہے۔ چھٹا سبق اذان کا، فجر کی اذان میں اضافہ کیا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے۔ اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ۔ دیکھو زندہ آدمی کو سوئی چبو، اس کی چیخ نکلے گی، مردہ کو خنجر مارو، وہ ٹس سے بس نہ ہوگا۔ جس کا دل زندہ ہوگا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز دفتر سے اٹھائے گی، بستر سے اٹھائے گی، میٹنگ سے اٹھائے گی، فنکشن سے اٹھائے گی اور نماز کو لے جائے گی۔ جس کا دل مردہ ہوگا وہ اذان پہ اذان سنے گا، ٹس سے مس نہ ہو۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب، یہ قرآن نصیحت ہے کس کے لیے؟ جس کا دل ہو۔ دل تو سب کا ہے، یعنی جس کا دل زندہ ہو۔ مردہ دل کے لیے قرآن نصیحت نہیں ہے۔ پہلے 2 سبق مؤذن نے دوبارہ اذان میں دہرائے، پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ یہ اذان جس کی سمجھ میں آ گئی، وہ اذان سن کے دکان میں نہیں بیٹھ سکتا، دفتر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اذان اس کے اندر کرنٹ پیدا کرے گی۔ صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے اور ہم سے بات چیت فرما رہے ہوتے تھے، جو ہی اذان کی آواز سنتے تو ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ اذان ہو گئی، اذان ہو گئی۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، کیسے سب اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے، ساری وحی کا خلاصہ، سارے قرآن کا خلاصہ، تورات زبور انجیل کا خلاصہ، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی وحی آئی ہے اس کا خلاصہ ایک آیت ہے قرآن کی،
ایاک نعبد و ایاک نستعین، سارے مسئلوں کا حل، عوام کے مسائل کا حل، حکومتوں کے مسائل کا حل، غریبوں کے مالداروں کے مسائل کا حل کیا ہے؟ اللہ کی ماننا، اللہ سے مانگنا، سارے مسئلوں کا حل ہے۔ آج اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے۔ تبلیغ میں یہ محنت کیسے سب اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے، اللہ کو راضی کرنا ہے، دین کو سیکھنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، تاجر بعد میں، مسلمان پہلے ہیں۔ تجارت کے مسائل کو سیکھنا ہے، زمیندار زمیندارے کے مسائل کو سیکھے، ڈاکٹر ڈاکٹری کے متعلقہ مسائل کو سیکھے، وکیل وکالت سے متعلقہ مسائل کو سیکھے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، جنت اور جہنم کو ماننے والے ہیں، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، اس کو ماننے والے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ایک بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کھانا کھانے، آپ نے فرمایا بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ دین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا بائیں ہاتھ سے مت کھانا، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے پانی مت پینا، بائیں ہاتھ سے شیطان پانی پیتا ہے۔ تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ گھروں میں تعلیم کے حلقے ہوں، مسجدوں میں تعلیم کے حلقے ہوں، ہر مسلمان تعلیم کے حلقے میں بیٹھ رہا ہو اور کیا اعمال کے فضائل کو سن رہا ہو، شوق پیدا ہو رہا ہو، دین کا شوق پیدا ہو، اعمال کا شوق پیدا ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہو، نبی کی زندگی سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو۔